الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اپنی مختلف شانوں کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ تعالی خود سلامتی والا ہے اور وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے جنت کو سلامتی کا گھر بنایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور اللہ تیری طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب تو نے خود اپنا نام سلام رکھا ہے۔ اس سلامتی کی شان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں ظاہر فرمائی، اور آگ ہے اور اس میں ایک بندہ ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اس حد تک کہ یہ سلامت رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے اس اسم سلام کا بہت اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تمہارے باپ دادا تھے، وہ سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم بھی وہی ہے، سلامتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا کہ جو دین تم لے کے آئے ہو نا، اور اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہو، یاد رکھو کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، سٹوننگ، پتھر ماروں گا اتنے، اور پھر کہا وہاں جرنی والی ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے بیٹی کی طرف سے؟ ان کا قال سلام علیک، انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہیے، سلام علیک، والد اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مانگتا ہی رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار بہت مہربان ہے مجھ پہ، اس لیے پتا جی آپ سکھی رہیے، میں چلتا ہوں۔ اللہ نے سلامتی کے ساتھ اسے نکالا۔ یہ سلامتی کی صفت ان کی ساری زندگی میں نظر آئے گی۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ ان کے حالات قرآن میں پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے کن کن سلامتیوں سے اسے نوازا ہے، حتیٰ کہ اس کی نسل ختم ہو جاتی اللہ نے سلامت رکھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ہم نے کہا اسحاق کے بعد یعقوب بھی تمہیں دیں گے۔ یعقوب نافلہ پوتا تو تمہیں مفت میں مل گیا ہے، پوتا یعقوب تو ہم انعام میں دے رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی صفت تقلیب غالب، انسانی دل کو قلب، عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ قلب اصل میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، قلیب کنواں،
اس لیے کہ بار بار ڈول ڈالا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور دن اور رات کو اللہ پلٹتا ہے. دن ہے پھر رات، پھر دن پھر رات. یہ تقلید کی صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی. ہاتھ ہے بالکل انسانی گوشت ووشت کا بنا ہوا، اور جب وہ اسے اپنے سینے میں اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تخرج بیضاء، اور ہم نے تمہارے ہاتھ کو نور کا بنا دیا. وہ معجزہ ہے. وہی گوشت ووشت کا ہاتھ جب سینے کو چھو کے باہر آتا ہے تو نور کا مجسمہ ہے. لاٹھی ہے، پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے. ہاتھ میں پکڑی ہے اور ابشر بہا علی غنمی، اس سے بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کو سیدھا رکھتا ہوں. وَلِيَبْلِيَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور بہت سے زندگی کے کام ہے لاٹھی میرے کام آتی ہے. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، ہم نے کہا موسیٰ اسے پھینکیے تو ذرا. فَلَمَّا أَلْقَاهَا، اور جب اسے پھینکا اور وہ لاٹھی نے اپنی صورت بدلی اور وہ اژدہا بنا تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے ڈر کے بھاگے. ولم یوق کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا موسیٰ ٹھہر جا، انی لا یخاف لدی المرسلون، جنہیں ہم نے رسالت دینی ہے انہیں اس طرح خوف تھوڑی رکھنا ہے. انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی صفت تھی تصویر، مجسمے، مردہ کو زندہ کر دینا. بیمار شکل بگڑ گئی، بیماری نے بگاڑ دی، اور شفا. یہ تصویر تھی، حتیٰ کہ اس کا اثر اب تک ان کی امت میں باقی ہے. اور اب تو بالکل واضح اور نمایاں ہو کے آ گیا پچھلے 50 60 70 سال میں یا ایک صدی سے کہ دنیا بھر میں تصاویر ان کے ذریعے حتیٰ کہ آپریشنز، گاڑی کے ماڈلز، بتانے کی کیا ضرورت ہے. اتنی اب سب جانتے ہیں کہ تصویر اب دنیا میں جن لوگوں کا مذہب عیسائیت تھی شروع میں انہوں نے اتنی پھیلائی کہ ریکارڈ توڑ دیا. شاید اس سے پہلے دنیا میں ایسے تصویر نہ پھیلی. غالباً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا؟ تکلیف کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تصویر کے ساتھ. کیا چیز اللہ نے انہیں دی؟ اللہ نے پہلے دن 610 سال کے بعد سب سے پہلا جملہ جو خدا کی طرف سے آیا، یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو اور خلافت شرعیہ قائم کرنے کے لیے دنیا میں لڑ بڑو، مکہ جا کے حکومت اور خلافت قائم کریں گے. پہلا لفظ یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کے جو تخلیق کرتا ہے. قرآن نے جو چند ایک آیات ہیں نا جنہیں سمجھ کے جی چاہتا ہے سجدہ کرے آدمی اس آیت کو، فقہا کہتے ہیں کفر ہے. اگر یہ منع نہ ہوتا تو آدمی سجدہ کرے. ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں جہان میرے ہیں. خلق وہ جو نظر آتا ہے، تخلیق ہے، بنا ہے، مادہ ہے، میٹر ہے، اور اس کے تصرفات ہیں. بیج ہے، درخت بن گیا، درخت ہے، لکڑی کاٹ کے فرنیچر بنا لیا، فرنیچر ہے، پرانا ہو گیا، جلا کر آگ حاصل کر لی، راکھ حاصل کر لی، راکھ فصلوں میں ڈال دی، فصلیں اگ پڑی. اس انرجی سے جو طاقت حاصل ہوئی انسان نے غذا پکا کے جسم میں منتقل کر لی.
کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب تخلیق ہے. اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق، تخلیق بھی میرے پاس ہے، والامر، اور امر عالم امر بھی ہمارا ہے. اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہے، اور اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے، اور حقیقت میں اللہ ہی ہے. اللہ کہتا ہے عالم امر میرے پاس ہے، زمانہ عالم امر ہے، انسان کی روح عالم امر ہے. یہ ٹریولنگ ٹائم میں کرنا یہ عالم امر ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یہ سب کی سب چیزیں ٹائم اور سپیس یہ عالم امر ہے. سپیس کو بعض لوگ خلق میں لکھتے ہیں، لیکن یہ سب عالم امر ہے. اور اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، لوگوں امر کا جہان اور خلق کا جہان دونوں کا مالک میں. اسی لیے تو کہتا ہے اذا جاء اجلهم، جب لوگوں کی موت آ جاتی ہے، لا یستاخرون ساعتا، ایک سیکنڈ تم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو میں نہیں ہوں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر بات تمہاری صحیح ہے اور میں نہیں ہوں اس کائنات میں، تو جب تم اپنے مردے مریض کے پاس کھڑے ہوتے ہو نا، آخری سانس، اب اس سے مردہ ہو جانا ہے، روح نکل جانا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم ماں باپ بہن بھائی شوہر اولاد اس مرنے والے کے پاس ہوتے ہو نا، نحن اقرب الیہ منکم، میں تم سے زیادہ اس وقت اس کے قریب ہوتا ہوں، میں تم سے زیادہ اس وقت اس کے قریب ہوتا ہوں. تم کھڑے ہوتے ہو اور میں کچھ نہیں ہوں نا، تو ترجعونہا، اس روح کو اس وقت روک کے دکھا دو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کائنات میں خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، کہتا ہے ترجعونہا، ہم نکال لیتے ہیں اس وقت، تم روک کے دکھا دو. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جس کے ساتھ اللہ نے انہیں باندھ دیا، کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے. 5 آیتیں نازل کی، 4 علم پہ اور 1 تخلیق پہ. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. آپ پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کا پروردگار رحمت والا ہے، یہ نہیں کہا رب غفور ہے رحیم ہے وغیرہ وغیرہ. اکرم کی صفت اللہ نے بیان کی، بتا دیا کہ پڑھیے، آپ کا رب عزت والا ہے، جو پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، جو نہیں پڑھے گا عزت سے محروم رہ جائے گا. یہ بتایا ربک الاکرم، اور تیرا پروردگار بہت عزت والا ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ تیرا پروردگار بہت عزت دینے والا ہے. تو معنی پھر وہی بن گیا کہ جو لوگ محنت کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اللہ ان کو عزت دے گا. اس لیے اللہ کے اصول دیکھنے چاہیے. ہمیں جو غرہ ہوتا ہے نا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ایسے، ہم نے اسلام قبول کیا لہذا ایسے ہیں، اس دھوکے سے اب تو نکل آنا چاہیے. اللہ صاف کہتا ہے اما ما ينفع الناس، لوگوں جو چیز نفع دے گی، جو قوم امت طاقت کافر ہو کہ مسلمان نفع دے گا، یم کو زمین پہ اسے قائم رکھیں گے. اور جو اما الزبد، ایسا ہوگا جیسے پانی سیلاب آتا ہے اور اس کے اوپر تنکے آ جاتے ہیں، اور جب سیلاب خشک ہو جائے تو تنکے زمین پہ باقی رہتے ہیں. ہم اس قوم امت کو مسلمان ہو یا کافر ایسے کر دیں گے جیسے سیلاب چڑھا تھا اور اتر گیا اور باقی بیکار چیز رہ گئی. جتنی اقوام نے ترقی پائی ہے اس علم ہی کے ذریعے پائی. اللہ نے جن کو عزت دی ہے ینفع الناس، اللہ کہتا ہے جو لوگوں کو میری مخلوق کو نفع دے گا ہم اسے باقی رکھیں گے. اسی معنی میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان الحق، میں خدا ہوں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو علامہ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں در فردے میں گوید سرزنش بہ، اگر آدمی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں
تو اس کو تنبیہ کرو، سزا دو، بالکل مناسب ہے. اگر قومیں بے گوید ہم روا، اگر قومیں بے گوید رواس، اور اگر قوم یہ دعویٰ کرے کہ اس وقت دنیا کے خدا ہم ہیں، علامہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کو نفع دے رہے ہیں. آپ اپنے ہاسپٹلز میں چلے جائیے، اپنی لیبارٹریز میں چلے جائیے، انجینئرنگ کے شعبے کو دیکھ لیجئے، کمپیوٹر اور ساری دنیا میں انٹرنیٹ کو دیکھ لیجئے. نت نئی ایجاد ہے اور سب کی سب ان کی طرف سے ہے جن پہ صبح شام ہم لعنتیں بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسے ہیں اور ویسے ہیں. انہوں نے دنیا میں سکہ اپنا منوایا ہے، جمایا ہے، بتایا ہے کہ ہم اہل ہیں، ہم قابل ہیں کہ دنیا کو نفع دیں. اللہ نے کہا جب تم اس قابل ہو تو تمہیں قائم رکھیں گے. کیا کر لیا پچھلے 300 سال میں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی وہ چیزیں اپنے ساتھ لائی جس سے ہندوستان کیا پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. پھر وہ بجلی لے آئے، پھر وہ پیٹرول لے آئے، پھر آپ نے 1857 کی جنگ آزادی لڑ لی. پھر کر کیا لیا ان کا؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مار دیتے انگریزوں کو. دو چیزیں تھی جن کی وجہ سے شکست کھا گئے. ایک، مسلمان کے پاس ریلوے نہیں تھی اور ہمارا حال یہ تھا کہ دلی میں چند ایک ہمارے گورے رہ گئے تھے اور دلی ہاتھ سے نکل جاتی. ٹیلی گرام کیا مردان، اور مردان سے کہا کہ راتوں رات آرمی کو موو کراؤ اور دلی پہنچے. اور انگلش برٹش فوج مردان سے چلی، جا کے دلی صبح پہنچی اور مارنا شروع کیا انہوں نے اور اڑا دیا لوگوں کو. نتیجہ یہ کہ شہر پہ قبضہ ہو گیا. ان کا ایک ٹرین، یہ مسلمانوں کے پاس اپنی نیتی، اور دوسرے ٹیلی گرام کا نظام نہیں تھا. ایک جگہ کے مجاہدین کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹرین اور یہ ٹیلی گرام کا نظام، تار بھیجنے کا نظام، اس نے ہمیں دنیا میں بچا لیا اور ہندوستان میں قائم رکھا. 1920 میں تحریک خلافت چلی اور انگریز دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. صبح گیا کہ شام گیا، انگریز صبح گئے کہ شام گئے، اب گئے کہ اب گئے. لیکن جو تعلیم تھی، جو علم تھا، جو سیاست تھی، اس نے دھوکہ بازی کی صورت اختیار کی اور ہندو کیا اور مسلمان کیا پورا بر صغیر پٹ گیا. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں. اور کر کیا لیا؟ ٹکر لے لی، خون بہا دیا، پیسہ، دولت، سونا، عورتوں نے ہاتھ سے کنگن اتار کے دیے مجاہدین کو کہ لڑو. اور کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹس اور عالمی سطح کی طاقتیں خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ان سے ٹکر لینا اور ان سے بدلے لینا اور ان سے لڑنا. تم پہلے پڑھو، اس مقام تک تو پہنچنے کی کوشش کرو نا جو مقام انٹلیکچل لیول میں ان لوگوں کا ہے، اور وہ صدیاں لگ جائیں تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے تعلیم کے نظام کو درست نہ کرو. یہ F-16 کیا ہے اور یہ ایٹم بم کیا ہے؟ دھاتیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ان کے مجموعے ہیں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، بالآخر پہنچتی بات یہی ہے. اور وہ میلٹ کیسے کرتے ہیں اور کون سی چیز کتنی ریشوں کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہے. انہیں علم. ہمارے لوگ اگر محنت کرتے اور تعلیم حاصل کرتے اور تعلیم کا نصاب اپنا صحیح کرتے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے انہیں کسی سے کم دماغ دیا ہے. اس وقت تک یہ 2016 آ گیا ہے، اللہ نے کافر اقوام کو ان انعامات سے نہیں نوازا
جتنا ہمارے اس چھوٹے سے ایک ملک کو نوازا ہے. سونا ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس ہے، تانبا ہمارے پاس ہے، لوہا ہمارے پاس ہے، زمین ہمارے پاس ہے، 4 موسم جس کی وجہ سے اتنی کولڈ سٹوریج ہم کو نہیں کرنی پڑتی. یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں. قیامت میں کھڑا کر کے پوچھے اللہ ان حکمرانوں کو کہ میں نے ہر چیز دی تھی، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو اللہ کو کیا جواب دینا؟ اس تعلیم کے نظام نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا. ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ انگریزوں کے وقت میں تعلیم کے نظام سے گزرے، اور گوروں کی تعلیم اب تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں اتنا پڑھا لکھا تھا، اور جی اس وقت میٹرک ایسا ہوتا تھا، اس وقت 8ویں کا بچہ بھی یہ چیزیں سیکھتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ گوروں نے نظام تعلیم کو مستحکم رکھا، اور جاتے ہوئے وہ بچے نہیں تھے، انہوں نے اتنی زبردست پالیسی بعض چیزوں میں اختیار کی. وقت نہیں ہے وگرنہ ہم ان کی پالیسیز کی آپ کو تشریح کرتے. ہم انہیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے 6 مہینے لندن میں رہے. صبح جاتے تھے برٹش لائبریری، انڈیا آفس لائبریری میں، شام کو اس وقت نکلتے تھے جب لائبریری بند ہونے کا وقت ہوتا تھا. پڑھتے رہے کہ آخر مسئلہ کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے پورے پلاننگ کے تحت ملکوں کو تقسیم کیا اور بنایا. اب اس کی 2 مثالیں سن لیجئے. وہاں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ 1890 میں، 1910 میں، ان 20-30 سالوں میں انہوں نے کہا ڈی سیز کتنے ہیں، ڈپٹی کمشنر کتنے ہیں. انگریز ڈپٹی کمشنر 80-90-100 جتنے بھی ہوں. آرڈر آیا ان کو کم کرو اور ایک لاٹ ہندوستان میں تیار کرو جو اپنے رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور ذہن ان کا ہمارا ہو، ذہنی طور پہ انگریز ہو. یہ ڈی سیز آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ، گوروں کو کم کرتے جاؤ. 47 جب آیا تو اس پالیسی کا نتیجہ 50-60 سال میں یہ نکلا کہ گورے 1-2 ڈی سی انگریز چھوڑ گئے، باقی سب کے سب ہندوستانی مسلمان اور ہندو، اور وہ تھے جو انگریز کے مطابق سوچتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم حکومت اب بھی ہم ہی کریں گے، لیکن انڈائریکٹلی کریں گے، ڈائریکٹلی اب ہم حکومت نہیں کریں. یہ اسلامی حکومت کے گن گانے والے اور ان کی خاطر اٹھنے والے کبھی سوچا ہے کہ آج ہم ایک تعلیمی نظام قائم کریں؟ آج سے 50 سال کے بعد اس ملک کے ہر اتھارٹیز، ہمارے ادارے کیوں بیکن ہاؤس والے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اس وقت 35% آپ کے پارلیمنٹیرینز ہمارے پڑے ہوئے. ہم نے کیا کیا؟ حکومت ملے، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو. تمہارے پاس اسلام ہے کہاں سے جو نافذ کرنا ہے یار؟ وہ دن گئے جب لوگ خواب میں باتیں کیا کرتے تھے. قرآن میں کہاں ہے اسلامی نظام؟ قرآن کہتا ہے کہ وسارق فقط ہوا ہی چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو. ایک عورت انڈا چوری کرتی ہے، ہاتھ کاٹ دیں گے؟ معلوم ہوا کہ کچھ نصاب کا ہونا ضروری ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن قانون کی تفصیلات بیان نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرو، ہمیں حکومت دو، ہم کر دیتے ہیں. اے حضرت آپ صرف اتنا سا کر لیں کہ سود کا متبادل، سود کی بجائے جو اساس لانی ہے، ہمارے بینک کیسے چلیں گے اور ہماری اکانومی کیسے چلے گی، اسے لے آئیے. ہم کہتے ہیں ہمیں نظام تعلیم دے دیجئے، آپ بیٹھیے اور آپ پڑھائیے، پڑھیے. ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکے ہم، ایک اچھا نصاب تعلیم نہیں لا سکے ہم. اور اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، ایک وہ نسل جس نے پاکستان بنایا تھا، ان کی اولادیں جوان ہو گئی 60 میں 70 میں. وہ جوان تھے نا، اس وقت 20-30 سال کے تھے. 30 سال بعد بوڑھے ہو گئے، ان کے بچے آ گئے، دوسری نسل آ گئی.
وہ جو نسل 60-70 کی تھی ان کی اولادیں جوان ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، تیسری نسل، اب ان کے بھی آگے بچے آ گئے، اب چوتھی نسل آ گئی ہے۔ یہ 4 نسلیں قیام پاکستان سے اب تک گزر چکی ہیں۔ تعلیم میں بجٹ کتنا ہوا اور ہم نے ان 4 نسلوں میں تعلیم کا نظام اہل علم نے اپنے ہاتھ نہیں لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک گلی میں 10-10 محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نصاب تعلیم الگ ہے۔ جو بچی میٹرک پاس نہیں کر سکی 3,000 روپے آ کے پڑھا گیا، 2,000 روپے لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے، 9th کلیئر نہیں کر سکا اور وہ آ کے اسکول میں ٹیچر لگ گیا ہے۔ اس پہ گمان اور زوم اور یہ خیال ہے ماشاءاللہ کہ یہ قوم بنے گی اور ابھرے گی، سبحان اللہ۔ یہ خیال است و محال است و جن، یہ صرف خیال ہے جو نہیں ہے ممکن کہ عملی صورت آئے، اور پاگل پن اور دیوانوں کی بات۔ یہ اتنی نسلیں گزری ہیں، ہم کہتے ہیں لائیں آپ اسلامی قوانین لائیں، نافذ کروائیں۔ سلطنت عثمانیہ نے جب دنیا کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے اور سلطنت عثمانیہ کی گرفت جب کمزور پڑی حرمین شریفین میں، تو مکہ مکرمہ میں شراب ایسے ہی بکتی تھی جیسے آج لندن اور نیو یارک میں بکے۔ مکہ میں کھلے بندے لوگ شراب پیتے تھے اور شراب پی کے ہوش میں آ کے نہا دھو کے جا کے طواف کر لیتے تھے، اور بنو عامر کی گھاٹی اور وہ وادی، مکہ کے جوان وہاں عورتیں رہتی تھی اور اس کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، اور جس کو منہ کالا کرنا ہوتا تھا شام کو پہنچ جاتا تھا۔ یہ مکہ کی حالت تھی، مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی۔ یہ تو وہابیوں نے جب قبضہ کیا ہے حرمین شریفین پہ تو انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا فوری طور پہ ختم کرو، مار دیا لوگوں کو، شراب کی فیکٹریز انہوں نے ختم کر دی، دکانیں توڑ دی، ان کا نکلو یہاں سے، خدا کا گھر ہے۔ ان کے اچھے کاموں میں سے، اور انہوں نے یہ حال تھا اہل سنہ پر اہل تشیع کے غلبے کا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ اہل تشیع کوشش کرتے رہے اور بلا شبہ اس میں وہ کامیاب رہے۔ یہ ان کی دانائی ہے، یہ ان کی عقل مندی ہے۔ انہوں نے کہا تعلیم کے میدان میں اہل سنہ کو آگے نہیں آنے دینا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی کہتا تھا کہ اللہ کی قسم کھاؤ سچ کہتے ہو، کہتا تھا خدا کی قسم سچ کہتا ہوں، جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا ابو طالب کی قسم کھاؤ، نہیں کھاتا تھا، کہتا توبہ ابو طالب کی قسم، ابو طالب مار دیں گے۔ یہ اثر تھا سارا۔ ہم اب تک اس شہر سے نہیں نکلے، ہم نے اپنا نصاب تعلیم نہیں بنایا، ہم نے اپنی یونیورسٹیز نہیں بنائی، ہم نے اپنے کالجز نہیں بنائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ ہے، نہ کرے اب اس میں شرکت، جس حد تک ہو سکے بچے۔ ہم سے پوچھو 20 سال گزرتے ہیں، لوگ نماز روزے کے مسئلے پوچھتے تھے۔ 20 سال پہلے یہ موبائل نہیں تھا، گھنٹی بجتی تھی، بالکل خیال آتا تھا کہ کوئی نہ کوئی یاد نماز روزے کا مسئلہ ہوگا، حج کا مسئلہ ہوگا، اس طرح کے مسائل ہوں گے، لوگ یہ پوچھتے تھے۔ اب گھنٹی بجتی ہے اور دل دھڑکتا ہے کہ یا اللہ طلاق کا مسئلہ ہوگا۔ صبح و شام لوگ فون کرتے ہیں، اور طلاق کے ہم نے کبھی ایک کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور ایک یہ 3 طلاق کا فتویٰ جو ہے نا، اس پہ دستخط کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے کہ کل یہی دستخط بہن کے معاملے میں کرنے پڑ گئے، بیٹی کے معاملے میں کرنے پڑ گئے تو کیا کریں گے۔ یہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور معاشرے میں صبر برداشت بالکل ختم ہو رہا ہے، اور یہ سب کے سب پھول کھلے ہیں کو ایجوکیشن کے۔ ہم نے عورتوں کے لیے ادارے نہیں بنائے، ہم بچیوں کو گھر میں نن پڑ بٹھا دیں، کیا کریں۔ خلافت عثمانیہ جو تھی نا، جب انہوں نے دیکھا 1890 میں کہ اب دنیا کے حالات سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے تبدیل ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑا بر وقت کام کیا۔ انہوں نے اردن کے علماء کو بٹھایا، پورے عالم اسلام کے علماء کو چنا، اور امارت عثمانیہ نے کہا نئے سرے سے اسلام کے قوانین کو دیکھو، اجتہاد کرو، اور روشنی میں
کتاب و سنت کی ہمیں قانون دو تاکہ ہم اپنی مملکت میں نافذ کر سکتے ہیں. حالات بدل گئے. 1916 میں وہ مجلس ختم ہو گئی اور پھر 16 کے بعد 8 سال گزرے اور 24 میں خلافت ہی ختم ہو گئی یا 22 میں ختم ہو 23 میں ختم ہو گئی. جب بھی ہوئی لیکن خلافت عثمانیہ کے لوگ جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد اب تک پھر کسی کو تعلیم کے نظام کا خیال نہ آیا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا کیا ہے. ہم اتنے غافل ہیں, ہم اپنی بچیوں کو ان پڑھ بالکل اجڑ جاہل اور گنوار گھر میں بٹھا دیں. نہیں ہو سکتا. بچی نے لامحالہ جانا ہے اور پڑھنا ہے, آگے وہ جائے کہاں؟ بڑے بڑے شریف ماں باپ روتے ہیں اور آنسو سامنے نہیں لاتے جب بچیاں اس کو ایجوکیشن میں جا کر پڑھتی ہیں اور ادھر وہ جوان ہوئی, بالغہ ہوئی اور اسے زندگی کی کچھ حقائق کی خبر ہوئی, اور ادھر عشق اور محبت اور لڑکوں نے 25 سال 24 سال, اب وہ شادی کرنی تھی 17 سال کی 18 سال کی, ماں باپ مجبور ہیں تعلیم پوری کرو بیٹے پھر شادی ہوگی. لڑکی کی عمر 25 سال ہو گئی اور اتنی عمر میں رشتے وہ ختم ہو گئے. اب بٹھائے رکھو گھر پہ, نہ اچھے رشتے ملے, اور اس سے بھی عجیب تر صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا کے مطابق لڑکی کو خود اختیار ہے اپنا نکاح کرنے کا. نتیجہ یہ کہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. ماں باپ عزت رکھنے کے لیے کہتے ہیں بیٹے نکاح وہیں کر دیں گے کہ رسم تو پوری ہونے دو نا, بارات آ جائے داماد بن جائے. یہ رسمیں پوری ہونے کو رہ گئی ہیں, یہ اب شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اور اگر یہی صورتحال قائم رہی اور اسی طرح اس کو ایجوکیشن کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ بچیاں جوان ہوئی, الگ فلیٹ اپنے لے لیے, شوہر کے ساتھ گئی اور نوکری تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, کھانا کمانا اپنا تھا, پیسے اپنے 50,000 اگر ایک لڑکی اب مہینے کما کے لے آتی ہے اسے کیا ضرورت پڑی ہے اتنے شوہر کے ناز نخرے اٹھانے کی اور روٹی پکانے کی. اب شکایت پیدا ہوئی ہے, اب ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر مفتی صاحب ہم بڑے تنگ میں بڑا تنگ آ گیا ہوں, اپنی ایک فرینڈ سے شادی کر لی تھی, اب میں آتا ہوں جب شام کو تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے دوست آئے ہیں, اس سے ملو یہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا, اس سے ملو یہ یونیورسٹی کا فیلو ہے, یہ یونیورسٹی کا فیلو ہے. ہم نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, آئندہ جو نسل آئے گی نا آپ کی اولاد اگر یہی صورتحال قائم رہی تو بھی بچہ کہے گا شام کو آگے کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں, وہ کہتی ہے میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں, اوکے رات کو ملے گی. یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہو جائے گا اگر ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ نظام تعلیم نہیں بنائیں گے. ہم اپنی بچیوں کو آخر کس وجہ سے کاکول بھیجیں؟ پاکستان آرمی میں جا کے کرنا کیا ہے انہوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنرل قیانی کو, اتنے اچھے ہاسپٹلز بنا کے گئے, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. انہوں نے ایک کام اچھا کیا, سائنس کے لیے سکولز بنا دیے, بہت اچھے سکول. راہیل صاحب اتنا ہی کر دیں کہ ہمیں بھی ایسے اسپتال سول میں دے دیں. راہیل صاحب اتنا ہی کر دیں کہ یہ جو عورتوں کا فورسز میں جانا ہے, آپ خود سوچیں وہ جو فورسز میں جا رہی ہے, کیڈٹ کالج ہے, وہ فوجی بن رہی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. یہ کل کو ماں بنے گی, اپنے بچوں کو پالے گی کیسے, تربیت کہاں سے ہوگی, پرورش کہاں سے ہوگی. انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور گورباچوف نے روس کے ٹوٹنے کے اسباب بتائیں کہ رشیا کیوں ٹوٹا. گورباچوف جنہوں نے نہیں پڑھا نا, یہ جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا جب رشیا ٹوٹا ہے 1990 کے بعد, وہ نہیں سمجھ سکتے. اس زمانے میں گورباچوف پر لوگ لانتیں بھیجتے تھے. گورباچوف مسلمان خوش تھے کہ روس ٹوٹ گیا, 6 ریاستیں, یہ اسلام یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. گوروں نے پاکستان ان علاقوں میں دے دیا آپ کو جہاں سرے سے کوئی تہذیب ہی نہیں تھی, تربیت ہی نہیں تھی. کیوں آ کر پنجاب, سندھ, بلوچستان اور سرحد کے لوگ اٹھ کے جاتے تھے علی گڑھ پڑھنے, دیوبند پڑھنے, بریلی میں پڑھنے, ندوۃ العلماء میں پڑھنے. یہ سارے پٹھان اور پنجابی ادھر ہی جایا کرتے تھے, اس لیے کہ آپ اس کے خطے میں سکولز نہیں تھے, اس خطے میں اتنے وسیع پیمانے تعلیم کے نہیں تھے, تربیت کے نہیں تھے. تہذیب حیدرآباد
آباد کی تھی، دلی کی تھی، لکھنؤ کی تھی، تہذیب وہاں پر گوالیار کی تھی، تہذیب وہاں پہ کانپور کی تھی، حتیٰ کہ اب تک کراچی میں جاؤ تو ان کی اولادیں کھانے الگ پکاتی ہیں، کہ بگارے ہوئے بینگن حیدرآبادی پکا رہے ہیں، دلی والے اپنی نہاری پکا رہے ہیں۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوا نا۔ انہوں نے کہا ایسے علاقوں میں جا کر بیٹھو مسلمانوں جہاں 200-300 سال تک تو تم بٹیر لڑانے سے ہی باز نہ ہو، اور تم مرغے لڑانے سے ہی باز نہ ہو، اب تو چلے جاؤ، مرغے لڑاتے ہیں۔ بٹیر پشاور میں جاؤ نا، بٹیر کیسے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ تہذیب ہے۔ ہم اب تک 70 سال ہو گئے اس سے نہیں نکل سکے، اور جو ادھر سے نکلے تو اوپر سے انٹرنیٹ آ گیا، اب اس میں جہاں سے حرام ہے جو کوئی کام اچھا انٹرنیٹ سے لیا ہو۔ 10% لوگ نہیں ہیں جو انٹرنیٹ کو کوئی پازیٹو یوز کریں، جو ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ لیکن عورتوں کا الگ نظام تعلیم، گورباچوف کو پڑھو، پریسٹرائکا اس سے کتاب لکھی ہے، جس کا مطلب ان کی اپنی زبان میں روس کے ٹوٹنے کی وجوہات، 4 چیپٹر نکالیے۔ 4 باب میں گورباچوف لکھتا ہے کہ روس کے ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہوا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، جابس کرنے لگی، بچوں کی پرورش کے لیے کوئی رہ نہیں گیا، تو نسل جو آگے ماں کے بغیر، ماں کی شفقتوں اور محبتوں کے بغیر جو نسل مارکیٹ میں آئی، اس کا تو نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ملت، نہ کوئی نظریہ، آزاد مادر پدر آزاد نسل آئی وجود میں۔ گورباچوف کہتے ہیں، میں یورپ والوں کو کہتا ہوں کہ کسی طرح 2 آدمیوں نے یہ کہا، ایک گورباچوف نے کہا، اس سے کہا اپنی عورتوں کو کسی طرح گھروں کے اندر لے جاؤ، ماں بنے اور اپنی اولاد کی پرورش کرے، اور یہ ایک کلنٹن نے کہا، ہم نے خود ان سے سنا ہو، بار بار کہتے تھے بیک ٹو پیویلین، بیک ٹو پیویلین، چلو گھر چلو، پیچھے چلو، خیمے میں چلو، گھر کو چلو، پیچھے جاؤ، ان بچیوں کو گھروں کے اندر لے جاؤ تاکہ اپنی آئندہ اولاد کی تربیت کریں، وگرنہ ماں تربیت نہیں کرے گی تو نسلیں تباہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بچیوں کو پڑھائیں، کاکول میں بھی نہ پڑھائیں، ہم کہتے ہیں آپ ایئر فورس میں مت لیں، آپ ہماری بچیوں کے لیے آرمی کے لوگ ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ادارہ منتظم رہ گیا ہے، سیلاب پڑے آرمی کو بلا لو، زلزلہ آئے آرمی کو بلا لو، سیاسی ہنگامے ہو آرمی کو بلا لو، اچھا دھماکے ہو رہے ہیں آرمی کو بلا لو۔ ارے یار، آپ نے آرمی کے علاوہ کوئی اسٹیبلشڈ ادارہ سول نے بھی قائم کیا ہے کسی گورنمنٹ، جو کہیں گے نہیں ضرورت صاحب، سیلاب آئے ہم سنبھال لیں گے، چھوڑیں۔ جاپانیوں کے یہاں زلزلہ آیا تھا نا، اتنا ہی شدید جتنا پاکستان میں آیا تھا، جاپان نے پوری دنیا سے مدد لینے سے انکار کر دیا، شکریہ کے ساتھ مدد، ان کا ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہم خود کفیل ہیں، ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ ہیں تو ہماری بچیوں کے لیے اسکول اور کالج الگ سے بنوا دیجئے، ہماری بچیاں میڈیکل پڑھیں، سرجری تک پہنچیں، لیڈی ڈاکٹر سرجن درکار ہیں ہمیں، جتنے زنانہ آپریشن ہیں یہ مرد ڈاکٹر کرتے ہیں، اور شوہر اور باپ اور بھائی رو پڑتا ہے، کہتا ہے یا اللہ کدھر جاؤں، آخر کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے غفلت کی، ہم نے اپنے بچیوں کو لیڈی ڈاکٹر سرجن نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں اس کو ایجوکیشن سے ایک مرتبہ اپنی بچیوں کو گزرنے دو، ہم اس کی قربانی دے دیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں، بچیوں کو ہم سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، تم جب اپنا کلینک چلاؤ، اسپتال بناؤ تو میرے بچوں تم نے الگ لڑکیوں کے لیے الگ میڈیکل کالج قائم کرنا ہے تاکہ تمہاری بیٹیاں، آگے پوتیاں اور نواسیاں اس مرحلے سے نہ گزریں۔ تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی، یہی ہوا نا، دل ٹھنڈا کر لیا مسلمانوں کے کتب خانے چلا کے، 50 سال کے اندر تاتاری ہٹے، مسلمان قابض ہو گئے۔ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے
مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ علامہ اسی لیے بڑی نظر تھی اس اللہ کے بندے کی، بڑا گہرا آدمی تھا، ہم نے ہیروں کو مٹی میں ملا دیا، ایک اس ہیرے کو بھی مٹی میں ملا دیا، 80 سال ہو گئے، اب تو اقبال کو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اور فارسی تو ایسے بھی پڑھنا ختم ہو گئے۔ علامہ کہتے ہیں ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں نے جو ہم پہ حملے کیے تھے نا، اس افسانے اور کہانی کو کھولو، مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے، کعبے کی حفاظت کے لیے وہ نسل آ گئی جن کی پچھلی نسل بت خانوں کی حفاظت کرتی۔ ہوا کیا؟ تاریخ سٹ پٹا گئی ہے، تاریخ جہاں پہنچ کے چپ ہو جاتی ہے، گنگ لگ جاتی ہے۔ ٹائم بھی جیسا مفکر اور لکھنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا اور مسلمان اتنی تیزی سے پڑھے ہیں، لکھے ہیں، یہ انقلاب تعلیم کا آ کیسے گیا؟ کہتا ہے نہیں سمجھ میں آتا، اتنی جلد اور تیزی سے تعلیم کا انقلاب آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد چین جیسا ملک کاغذ سپلائی کرنے سے عاجز آ گیا، کاغذ نہیں ملتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا کاغذ اپنا بناؤ، مکہ مکرمہ میں کاغذ کا پہلا کارخانہ مسلمانوں نے کھول دیا، اور انہوں نے کہا یار لکھنا پڑھنا ہے، اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، یہ کاغذ کا کارخانہ جو کھولا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے، اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ 1000 سال اس کی عمر ہے۔ ہم نے اس کاغذ کو دیکھا ہے، 1400 سال کے بعد دیکھا ہے، اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، کاغذ برقرار ہے، کاغذ کی شارٹیج ہوئی، اور اکبر بادشاہ نے کہا کہ ہندوستان اور کاغذ نہیں بچوں کو پڑھنے کو ملتا، سیالکوٹ والوں نے جو کاغذ بنایا ہے، اور سیالکوٹ کی جو علمی ترقی ہوئی ہے، سیالکوٹ میں مان سنگھ آیا تھا، اب تو مان سنگھ کا آپ کا میڈیا مذاق اڑاتا ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ مان سنگھ سکھ تھا، لیکن کتنا زبردست آدمی تھا، مان سنگھ سے رشتہ مانگا تھا اکبر نے، اور مان سنگھ کی بیٹی کو اٹھا کے ڈولی اس کی 14 قدم بادشاہ اکبر چلا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس سے کہا مان سنگھ، اس سے کہا میری بیٹی آپ کی خادمہ، اس کا نہیں میری بیٹی ہے۔ مان سنگھ کی کیا تاریخ آپ کو بتائیں، اب وقت کس بات کو کریں، مان سنگھ خود چل کے سیالکوٹ آیا اور آ کے کاغذ کو دیکھا، بڑا انعام دیا، تو فیکٹری والوں نے کاغذ کا نام رکھا مان سنگھی کاغذ، دنیا بھر میں مطلوب تھا۔ یہ ہوا کیا؟ یہ تاریخ جہاں پہنچ کے نظریں چراتی ہیں نا، تاریخ کہتی ہے سارا بغداد تباہ ہو گیا، تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، 50 سال بعد پھر مسلمان حکمران، پھر مسلمان نسلیں پیدا ہو گئیں۔ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ تھا کہ بچیاں اٹھا کے لے گئے مسلمان۔ تاتاریوں نے کیا نکاح کرنا تھا، نوکرانیاں باندیاں سمجھ کے اپنے گھر میں ڈالنی۔ 2 سال کے بعد ان لڑکیوں کی جب اولادیں پیدا ہوئی نا، تو 5-6 سال کے اندر انہوں نے کہا بچوں سے کہ بیٹے تم مسلمان ہو، تمہارا باپ ظلم کر کے لیا، بیٹے تم مسلمان ہو، بیٹے اس طرح نماز پڑھتے ہیں، بیٹے اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ 50 سال کا عرصہ لگا ہے، یہ بچے جن کے نسب ٹھیک نہیں تھے، لوگ حلال کی اولاد جنہیں نہیں سمجھتے تھے، ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ تاتاری مٹ گئے، مر گئے، جو ان کی نسلیں آئیں وہ مسلمان تھی، انہوں نے خلافت عثمانیہ کو سنبھال لیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد نبوی کو 4 چاند لگا دیے، تعلیم دی، یہ ماؤں نے پوری نسل تبدیل کر دی ہے۔ یہاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ میتھمیٹکس پڑھائیں، ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ ادبیات پڑھائیں، ہم لینگویجز کیوں نہ پڑھائیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کاکول سے انہیں واپس بھیجیے، آپ ایئر فورس سے واپس بھیجیے، آپ ہماری بچیوں کے لیے خود آپ ہی ادارے تعمیر کر دیجئے، سول کر نہیں سکتی، گورنمنٹ سے کوئی توقع نہیں، آپ ایک ایسی طاقت ہیں، اس نصاب کو مرتب کروا دو، ہماری بچیاں اچھی مائیں بنے،
ہماری بچیاں اچھی ڈیزائنر بنے، جو حسن، جو رعنائی، جو خیال میں نزاکت عورت کو اللہ نے دی ہے مرد کو نہیں دی، وہ جو ڈیزائن بنائے گی اور عمارت سکیچ کرے گی وہ کہیں زیادہ اچھی ہوگی اس سے جو مرد کرتے ہیں بظاہر. لیکن یہ سب کچھ، یہ جو تباہی آ رہی ہے نا کو ایجوکیشن سے، اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور لڑکے شادیاں کر کے سال 2 سال بعد طلاق دے رہے ہیں، یہ تباہی کا آغاز ہو گیا ہے. اجڑ کے آ جاتی ہے. اگر وہ کھاتی پیتی ہے، یہ آپ خود چیک کریں، میں کچھ نہیں کہتا، آپ چیک کریں. اگر وہ کما رہی ہے تو فلیٹ لے لینا، اپنا کتا رکھ لینا، اپنی گاڑی، اور صبح و شام مارکیٹ سے اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لانا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ آپ سوچ لیں خود. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ 10 سال بعد، 15 سال بعد جب یہ جوانی، یہ حسن ڈھل جائے گا نا، تو پھر وہ اپنے نصیب کو بھی روئے گی، اللہ کو بھی گالیاں دے گی، خدا سے متنفر کرے گی. اور یہ فورسز اگر میڈیا میں آ گئی تو میڈیا میں بیٹھ کے پورے اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا کہ مولوی یہ کرتے ہیں، فلانا یہ کرتا ہے. میرا باپ اتنا دقیانوسی تھا، کوئی کہتا تھا یہ چیز پہنو، کہتا تھا پردہ کرو، لو اس زمانے میں پردہ کرو. یہ چیزیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سب. اپنی زکات اکٹھی کرو. میں ہر سال آخری جمعے میں یہی بات کرتا ہوں، اپنی زکات اکٹھی کرو، اپنے پیسے اکٹھے کرو. کسی آدمی کو، ہمیں نہیں، اس مسجد کمیٹی کو دیتے رہو. انہیں کو 15-20 کروڑ چاہیے، یہ پیسہ جمع کرو اور 3 سال کے لیے بس چپ ہو جاؤ. یونیورسٹی ہم دیتے ہیں آپ. ہم کو ایجوکیشن کا نظام ختم کر کے اپنی بچیوں کے لیے الگ کالجز، سکولز قائم کرتے ہیں. 15-20 کروڑ کی بات ہے. ہماری بچیاں الگ پڑھیں، ان کے رشتے بھی ویسے ہی ہوں جیسے ان کی نانی اور دادی کے رشتے ہوئے تھے. اور وہ تہذیب اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ ہمارے منہ کے سامنے ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. بڑھاپے کی رسوائی سے بہتر ہے کہ آدمی جوانی میں ہوش مندی سے کام لے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے.